السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ جتنے بھی نفس کے غلام ہوتے ہیں، خواہشات نفسانی میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی ان کی طرح بن جائے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بن جاؤ، وہ تمہیں اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں اس کی مثال اس طرح دوں گا، روز ایک شخص گالی بکتا ہے، آپ منع کرتے ہو، ایک دن منع کرتے ہو، 2 دن منع کرتے ہو، 3 دن منع کرتے ہو، مہینہ منع کرتے ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہو، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک جگہ کام کر رہے ہو، ایک جگہ، تھوڑے وقت بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پہ بھی وہ گالیاں آ جاتی ہیں، آپ بھی وہ گالیاں بکنے لگ جاتے ہو۔ آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ گناہ میں ملوث ہو گئے۔ آپ کسی بھی ایسے ماحول میں بیٹھیں جہاں پر سگریٹ ہو رہی ہو، کوئی بھی گناہ ہو رہا ہو، تھوڑے وقت بعد آپ بھی وہ اڈاپٹ کر لیتے ہو۔ تو خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ سچ بولتے ہو، لوگ تمہیں جھوٹ بولنا سکھا دیں گے۔ نیکی کرتے ہو، تمہیں گناہ کرنا سکھا دیں گے۔ سچ بات بولنے سے روکنے والا بنا دیں گے۔ بے خوف و خوف زدہ بنا دیں گے۔ اللہ کی محبت سے دور لے جائیں گے۔ نماز قرآن سے دور لے جائیں گے۔ یہ ہماری خواہشات ہیں جو ہمیں ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتی۔ بس دوڑتے رہو، بھاگتے رہو۔ یہ مت سوچو کہ کیا ہو رہا ہے، بس حاصل کرنا ہے، سب کچھ لینا ہے، سب کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑنی۔ لگژریز، گاڑی، بنگلہ، آئی فون، سب کچھ ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے تو صرف سکون نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو باقی اچھا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن کوشش میں لگے ہوئے، اب کوشش میں اللہ کو بھول گئے، اللہ کے کاموں کو بھول گئے، اللہ کے احسانات کو بھول گئے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو بولا وہ بھول گئے، اور جن سے منع کیا وہ کام کرنے لگ گئے، پتہ بھی نہیں چلا کب گناہ میں لگ گئے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال ایسے دوں گا، ایک موبائل ہے، میسج آتا ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ بولتے میں دوستی نہیں کرتا، دوسری دفعہ ارے یار کیا ہو گیا یار، دوستی بھی نہیں کرتے، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، آخر کار آپ بول دیتے چلو یار دوستی کرتا۔ 1 سال تک شیطان آپ کو صرف باتیں کراتا رہتا ہے، ٹیکس، پھر میسج آتا ہے یار میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، I want to see you، رپلائی آتا ہے نو یار میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ پھر 1 ہفتے بعد چلو یار میں کالج کی طرف سے جا رہی ہوں گی، تم دیکھ لینا، چلو بھائی دیکھ لیا، 1 سال 12 مہینے ہو گئے، پھر یار تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت زیادہ اچھا، جب تک ملے نہیں تھے، جب تک 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی وہ لڑکی، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی، ہر عبادت کر رہی تھی، اللہ کو راضی کرنے میں لگ رہی تھی۔ شیطان کو پتا تھا کہ یہ اگر زیادہ دیر رہی تو یہ تو دوسروں کو بھی نیک کر دے گی، تو سب سے پہلے اس کو خراب کرو جو نیک ہے، جو پاکیزہ ہے اس کو خراب کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نفس، خواہشات نفس میں طریقہ لگا۔ اب دیکھو شیطان کا حملہ دیکھیے گا، پھر کہا مجھے ملنا ہے، کہاں ملنا ہے؟ آئس کریم پر، میں اکیلی نہیں آ سکتی، یا کسی دوست کے ساتھ آ جاؤ۔ شیطان نے کیا بولا؟ کسی دوست کے ساتھ آ جاؤ، یا لڑکی کے خود دل میں خیال آیا دوست کے ساتھ چلنا، اکیلے کام نہیں ہو سکتا، اکیلے کوئی دیکھ لے گا تو بہانہ تو بنا سکتے نا۔ وہ جس لڑکی کو لے کے گئی وہ بھی شریف تھی، وہ بھی پاکیزہ تھی،
جب اس نے دیکھا دو لڑکے، ایک لڑکا اس کی دوست اور وہ لڑکا ساتھ میں آئس کریم کھا رہے ہیں اور وہ کونے میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، تو اس کا بھی دل میں شیطان میں وسوسہ ڈالا، دیکھ کتنے خوش نصیب ہنس رہے ہیں یار، کتنے خوش ہیں، کتنے پیارے ہیں یہ، کتنے خوش ہیں، دیکھ یار تیرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے، تیرے پاس بھی ایک بوائے فرینڈ ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ شیطان نے ایک تیر سے دو نشانے لگائے، ایک تو نمازیں ومازیں جب ملی، اس سے پہلے نمازیں ومازیں سب ختم ہو گئی، عبادت، ریاضت، قرآن پڑھنا سب کچھ بھلا دیا۔ دوسری جو دیکھ رہی تھی، دوسری جو دیکھ رہی تھی، جو ساتھ آئی تھی، اس کا بھی کسی کے پاس نمبر پہنچ گیا، اس نے بھی ٹیکس کیا، وہ بھی اس کام میں لے گئے۔ یہ شیطان کا پروسیس ہے ایک، آپ کو ایسے اپنے راستے سے یعنی سیدھے راستے سے ہٹانے کا۔ ایسی بہت سے شیطان کے وسوسے اور طریقہ کار ہیں، ایک نہیں ہزاروں ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کب اس میں پھنس گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، کب ہماری معصومیت ختم ہو گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کب ہماری حیا ہمارے پاس سے چلی گئی ہمیں پتہ ہی نہیں، کب ہم گالی بکنے لگ گئے ہمیں پتہ ہی نہیں، کب ہم نے آنکھیں جھکانا ختم کر دی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کب ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کب ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بس ایک بات پتہ ہے کہ ہم گناہ میں لگ گئے، اور کب لگے؟ اس میں لذت بڑی تھی، اس میں مزہ بڑا تھا، اتنا مزہ کہ دنیا کی ہر چیز قربان کر دی ہم نے اس پہ، ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، احکامات نبوی سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے۔ کس کے لیے؟ صرف خواہشات کے لیے۔ ساری ساری رات گناہ میں فون پہ لگے رہے، اب اس کے بعد فون پہ لگے رہے، آئی لو یو، آئی وانا کس یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، ایک پپی دو، نعوذ باللہ۔ سیریسلی دیکھو، ایک کس سے بات شروع ہوئی اور زانی ہو، جب انسان میسج کرتا ہے نا نام محرم کو، یہ بھی ایک زنا ہے، لیکن اس کی آخر تک شیطان جب تک نہیں چھوڑتا جب تک پوری طرح دلدل میں گرا نہ دے، آپ وہاں سے کبھی نکل نہ سکو، ایسا کرتا ہے وہ۔ اب ذرا سمجھیے گا، جب ساری ایسی باتیں کر لی جو گندی گندی ہوتی ہیں، اچھی باتیں تو پہلے 1.5 سال تک کرتے رہے نا جب تک ملے نہیں، اب گندی باتیں شروع ہو گئی، گندی باتیں کی۔ اب جب انسان، یہ ایک ایسی لت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اب جب شیطان نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا یہ دونوں اب پورے دلدل میں ڈوب چکے ہیں، ابھی بھی اگر یہ معافی مانگ لے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، ان کو کیسے ایسا بنایا جائے کہ یہ منافق اور مشرک ہو جائے؟ تو سب سے آسان طریقہ، اس لڑکے کو کسی اور کی محبت میں گرا دیا، یا اس لڑکی کو کسی اور کی محبت میں گرا دیا، یعنی اس سے خوبصورت چیز اسے دکھا دی، اوئی یار یہ لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، بھائی یار میری والی تو کچھ بھی نہیں یار، اب اس کو دیکھو۔ اب وہ شیطان کا جو چیلا تھا وہ دوسری لڑکی کے پیچھے چلا گیا، اب وہ جو لڑکی تھی، اب اس کا حال دیکھیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، اب وہ اللہ سے رو رہی ہے، وہ پورے سال نمازیں نہیں پڑھی، 2 سال ہو گئے ان کے افیئر کو، پورے سال نمازیں نہیں پڑھی، اب اللہ یاد آیا تو اللہ سے کیا شکوہ کرے، اللہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے مجھے مجھے اس سے الگ کیا، آپ نے مجھے اس سے دور کیا۔ شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کیا اللہ نے کہا تھا کہ یہ کرو؟ کیا اللہ نے کہا تھا یہ کرو؟ اب شکوے شکایت اس حد تک کرتے ہیں کہ کفریہ کلمات استعمال کر جاتے ہیں ہم، اور ہمارا ایمان ہم سے لے لیا جاتا ہے، ہم اس گہرائی میں ڈوب رہتے ہیں۔ پھر اگر دیکھتا ہے شیطان جو تھوڑا سا معافی مانگ کے سدھرنے والا ہے، اسے ایک اور افیئر میں اب وہی لڑکی رو رہی ہوتی ہے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے کو وہ چھوڑ کے چلا گیا، رو رو کے دوستوں کو بتا رہی یار اداس ہے۔ ایک لڑکے کی نظر پڑی، یہ اداس ہے، یہ جلدی پڑ جائے گی، یہ جلدی پڑ جائے گی، ذرا غور سے سمجھیے گا،
میرے الفاظوں پہ نہ جائے، کہانی پہ جائے، یہ بہت جلدی پڑ جائے گی کیونکہ یہ اداس ہے۔ دو وقتوں میں انسان شیطانی دماغ، دو وقتوں میں انسان کچھ بھی مان لیتا ہے، کچھ بھی راضی ہو جاتا ہے، ایک جب اداس ہوتا ہے، ایک جب خوش ہوتا ہے۔ تو ابھی لوہا گرم ہے، مار دو، تو وہ جس قریب جاتا ہے، کیا ہوا تمہیں، یا میسج کرتا ہے کیا ہوا، تم بہت اداس تھی آج یار، میں نے تمہارا نمبر لیا، مجھے بہت برا لگا، تم بہت اداس تھی۔ کچھ نہیں یار، بس دنیا، مجھے ان مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سارے بے وفا ہوتے ہیں۔ سارے بے وفا تھوڑی ہوتے ہیں، تم تو بے وفا ایسے شخص کے پیچھے بھاگی جو ہوس پرست تھا، اب یہ باتوں میں لگائے وہ بھی 3 مہینے میں دوبارہ سے وہ اس سے پڑ گئی۔ سوری ٹو سے، یہ ساری کہانی بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ تو چاہتے ہیں تم سیدھے راستے سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ دیکھو جب وہ دوبارہ کسی اور کے چکر میں پھنسی تو امید کر سکتے ہیں وہ نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی۔ اب رمضان کے روزے بھی چلے گئے، کیونکہ انسان نماز کب پڑھتا ہے؟ جب صاف ستھرا رہتا ہے۔ صاف ستھرا کب رہتا ہے؟ جب وہ گندی باتیں نہیں کرتا، گندے الفاظ استعمال نہیں کرتا، پاک صاف رہتا ہے، کیونکہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا گناہ کر رہا ہو اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو؟ یا تو نماز میں گڑبڑ ہے، نماز میں کوئی کمی ہے، یا تو آپ کو شیطان اس وسوسے میں لگایا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے، آپ نیک ہو، مگر آپ یہ گناہ بھی کر سکتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو شیطان وسوسے میں لگا دیتا ہے، لیکن آپ کی نماز میں کوئی کمی ہو تو آپ اس گناہ میں بھی لگے رہتے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہو۔ تو پلیز اس چیز سے بچیں۔ اس تمام کہانی میں کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک حقیقت کو بتانے کے لیے ساری بات میں نے آپ کو بتائی۔ مجھے اللہ ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ ہم سب کو اس شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے والدین کو جنت عطا فرما، یا اللہ میرے والدین کو جنت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ہماری نئی ایج کے 18 سال، یہ لوگ اس گناہ میں اتنے ملوث ہو گئے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کسی کا بھلا کریں۔ السلام علیکم۔